جان و مال کی، اولاد کی، اعزاء اور اقربا کی، خزانوں کی، ملک و مال کی، دنیا اور اسباب دنیا کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے اور اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی گرفت آئے اور وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلی جائے۔ دنیا کی کوئی قوت تمہیں اس سے بچا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ یہ امت دنیا اور اسباب دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے اندر لاکھوں امتیں آئی ہیں، لاکھوں انبیاء علیہم السلام آئے، ہر نبی کے ساتھ ان کی امت آئی۔ یہ تمام امتیں اپنے اپنے مقام پر اپنے نبی کی اتباع اور اقتداء میں اللہ کے اوامر کا امتثال کرنے والی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی، یہ ساری امتیں اللہ نے ان کو اپنے اپنے علاقوں میں اس کے لیے پیدا کیا۔ ان تمام امتوں میں تنہا یہ امت ہے جس کو امت مرحوم کہا گیا اور ملت ابراہیمی کہا گیا۔ تنہا یہ امت ہے ان ساری امتوں میں کہ جس کو گھر کے اوپر بیٹھنے کے لیے نہیں، مصلی اور تسبیح ہاتھ میں لے کر کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے صرف نہیں، بلکہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، اوامر الہیہ کا امتثال کرتے ہوئے دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت نہیں، عبادت کی ایسی محنت کہ جہاں کہیں پر بھی یہ بشریت رہ بس رہی ہو، یہ امت اتنی محنت کرے کہ وہاں پر اللہ کی نافرمانی کرنے والا کوئی باقی نہ بچے۔ اس محنت کے لیے بطور خاص اللہ رب العزت نے اس امت کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کیا ہے، یہ امت مانگی گئی ہے اس کام کے لیے، اس لیے کہ کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب تو وہ کام جو انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے، اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ دعوت کی محنت کے لیے، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ نقل و حرکت کے لیے، گھروں کے اوپر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو تمہیں اس محنت کے لیے جس کے لیے انبیاء علیہم السلام آیا کرتے تھے، اس محنت کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم نے تمہاری تربیت کے لیے مجھے مانگا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ امت جو میں نے مانگی ہے اپنے اس بچے کی نسل میں، دعا مانگی ہے اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو اور حاجرہ کو چھوڑ کے چلے ہیں، کہاں ملک شام کے اندر اللہ کے دین کی محنت کر رہے تھے، صبح سے شام تک اللہ کے ایک ایک بندے کے پاس جا کر کے دعوت کی محنت، اللہ کی کبریائی اور بڑائی، اس کے جلال و جبروت اور قدرت اور قوت، دعوت کی محنت کے ذریعے سے ایک ایک کو سمجھایا جا رہا ہے۔ دن کے اجالوں میں، شام کے اندھیروں میں، اور مقام پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی بیرون کے سفر بھی کیے جا رہے ہیں۔ اسی دعوت کی محنت کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے اسفار، یہ سیاحی یا پکنک کے نہیں ہیں، جتنے اسفار ہیں وہ ساری دعوت کی محنت کے لیے، مقام پر بھی محنت ہو رہی ہے اور قرب و جوار کے علاقوں میں جہاں ضرورت ہے، تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ محنت میں مشغول تھے کہ اللہ کا حکم آیا، ابراہیم ہماری اور تمہاری
ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ جو دعوت کی محنت تم کر رہے ہو، جس یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور جس محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی دعوت دے رہے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی دوسرا نہ ہو۔ لہذا ابھی تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ تمہاری بیوی اور بچہ حائل ہے، ان کو بھی علیحدہ کرو تاکہ پوری طرح یکسوئی کے ساتھ ہمارے دین کی محنت میں لگو۔ حضرت جبریل علیہ السلام حکم لے کر کے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا حکم سنتے ہی اللہ کے نبی تھے، فوراً تیار ہوئے، بیوی اور بچے کو ساتھ لیا اور ابراہیم چل پڑے۔ چلو، کہاں چلنا ہے؟ حضرت جبرائیل لے کے چلے۔ راستے میں جہاں کہیں کوئی سرسبز و شاداب مقام آیا، زندگی اور نشو و نما کا وجود، حضرت ابراہیم نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل کیا یہ جگہ یہاں چھوڑیں بچے کو بیوی کو؟ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ نہیں ابراہیم آگے چلو۔ اللہ کی مشیت میں تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جس سے وہ امت وجود میں آنی ہے جو پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا کام کرے گی، قربانیوں کے ساتھ اپنا سب کچھ لٹائے گی اللہ کے دین کی نام کی بلندی کے لیے۔ جس بچے سے وہ امت وجود میں آنی ہے، اس بچے کو شروع ہی سے قربانیوں کے ماحول میں اٹھایا جا رہا ہے، پالا جا رہا ہے اس کو اسی۔ چلو آگے چلو، پھر کوئی جگہ آئی یا نہیں، آگے چلو۔ یہاں تک کہ جب اس علاقے میں آئے ہیں، چاروں طرف پہاڑ، اوپر سے آگ برساتا ہوا سورج اور نیچے سے ریت آگ اگلتی ہوئی، نہ آدم ذات، نہ زندگی، نہ نشو و نما۔ یہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم اس بچے کو یہاں چھوڑو۔ جبرائیل یہاں نہ زندگی، نہ نشو و نما، نہ آدم ذات، یہاں ہاں تم یہاں چھوڑو، اور یہاں چھوڑ کر کے زیادہ دیر مت کرو، یہاں سے چھوڑ کر کے فوراً چلو، جہاں دین کا کام کر رہے تھے وہاں کرو، اس کو تو اللہ کے حوالے کرو، چھوڑو یہاں سے، بھول جاؤ کہ تم بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام ظاہر بات ہے لخت جگر ہے، نورانی شکل و صورت کی پاکیزہ بیوی ہے، چھوڑ کر کے لقدق صحرا کے اندر جہاں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چاروں طرف موت کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں چھوڑ کر جاتے وقت کیا گزری ہوگی ابراہیم کے دل کے اوپر؟ سوچو نہیں ابراہیم، چلو جلدی۔ تم جس بیوی اور بچے کی پرورش اور ان کی نشو و نما کے بارے میں ابراہیم فکر مند ہو رہے ہو، تو اتنا سمجھ لو کہ تمہاری اس بیوی اور بچے کو تم سے اچھے طریقے پر پالنا تمہارا اللہ جانتا ہے۔ کیا پالو گے تمہیں تو قدم قدم پر اسباب کی اور چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اللہ وہ اللہ ہے جو اپنے امر سے پالتا ہے، اور اگر کسی ضرورت سے وہ چیزوں کے ذریعے سے پالنا چاہتا ہے تو چیزیں اسے تلاش نہیں کرنی بلکہ وہ چیزوں کو پیدا کرنا بھی جانتا ہے۔ لہذا تم ان کو چلو، چھوڑ دو ان کو۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی رہ گئی کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ لماذا ترکتنی فی ھذا الصحراء، اس جنگل کے اندر کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ میں حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم اتنے سخت دل تو نہیں تھے، کاہے کو چھوڑ کے جا رہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کا حکم یہی ہو۔ پوچھا ابراہیم کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ ہاں۔ ہاجرہ کوئی باپ اتنا پتھر دل نہیں ہوگا کہ اپنی اولاد کو موت کے منہ میں ڈال کے جائے، مگر ہاجرہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب جب
یہ ہوا کہ اللہ کا حکم یہی ہے تو حاجرہ نے بھی ایمان بھرا جواب دیا کہ ابراہیم اللہ کا حکم یہی ہے تو جاؤ، پھر ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا تمہارے ساتھ رکھ کے پال سکتا ہے وہ خدا تمہارے بغیر بھی ہے پالنے کے اوپر ہمیں قادر ہے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اب جب وہاں سے چھوڑ کے چلے ہیں، یہ وقت ہے دعا ابراہیمی کا۔ بچہ نگاہوں کے سامنے حضرت حاجرہ کی گود میں ہے، حضرت حاجرہ ہے۔ اس وقت کتنے درد کے ساتھ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ آپ کے حکم کے اوپر بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ یقین ہے کہ آپ ہماری اس قربانی کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ قربانی ضائع نہیں کیا کرتے بلکہ آپ قربانیوں کی پرورش کیا کرتے ہیں۔ بس چلتے چلتے اللہ دعا اس بات کی ہے پوری روح زمین کے اوپر آپ کا کلمہ بلند ہو، کائنات کے ذرے ذرے پر اور دنیا کے گوشے گوشے میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، ہواؤں اور فضاؤں میں، زمین سے لے کے آسمانوں تک کائنات کے گوشے گوشے پر آپ کا کلمہ بلند ہو اور آپ کا نام ذرے ذرے پر ہو، تسبیح اور پاکیزگی اور آپ کی بڑائی اور کبریائی پوری کائنات کے اندر۔ اے اللہ اس کائنات کو آپ نے بنایا ہے تو اس کائنات کے اندر اگر نام لیا جائے تو صرف آپ کا نام لیا جائے، عبادت ہو تو صرف آپ کی، یہ بتوں کی پوجا کے لیے نہیں ہے۔ لہذا اے اللہ اتنی لمبی چوڑی محنت کے لیے ہم 3 کی تعداد کافی نہیں ہے، ہم ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارا بچہ ہے۔ آپ سے دعا اس بات کی ہے اتنی لمبی چوڑی محنت کے لیے ہمارے اس بچے کی نسل میں جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے نام کے اوپر، ہمارے اس بچے کی نسل کے اندر ایک ایسی امت پیدا کر دیجئے جو امت پوری روح زمین کے اوپر آپ کا کلمہ لے کے پھرنے والی ہو، تنگی ہو، سختی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، ہر ماحول میں، ہر جگہ آپ کے کلمے کو لے کے پھرنے والی ہو اور آپ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والی ہو، جس کو میں نے بھی کہا تھا کہ اللہ رب العزت کا حکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، یہ 8 جگہیں گنائی گئی ہیں جہاں پر انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے۔ یہ دعا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، امت مانگی، ہمارے اس بچے کی نسل کے اندر ایک امت پیدا کر دیجئے جو پوری روح زمین کے اوپر آپ کے کلمے کو لے کر کے پھرنے والی ہو۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اقامت دین کی محنت جس کا مقصد حیات ہو، ایسی امت مانگی، اس کام کے لیے ایسی امت پیدا کر دیجئے جو پوری دنیا کے اندر آپ کے کلمے کو لے کر پھرنے والی ہو اور اتنا اس کا لمحہ لمحہ آپ کے دین کی محنت میں مشغول ہو کہ اس کو اپنی ذاتی ضروریات اور اپنی پرورش وغیرہ کے مسئلے سے تو آپ فارغ کر دیجئے، اس لیے کہ کائنات کی تمام تر مخلوق کو آپ بغیر کمائے دھمائے اپنے امر سے سب کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہ امت تو آپ کا کام کرے اور آپ اس کو بغیر کمائے دھمائے رزق عطا فرمائیے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، پھلوں کا رزق دیجیے جس صورت سے پرندوں کو، چرندوں کو آپ بغیر کمائے دھمائے، کائنات کی انسان کے علاوہ ساری مخلوق کون ہے جو کمائیوں کے اوپر پرورش پا رہی ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، یہ چرندے پرندے درندے چوپائے دوپائے کیا اپنا رزق اپنے
सर के ऊपर बांधे बांधे घूमते हैं। सबको अल्लाह अपने फजल से रिज़्क़ अता फरमाता है। जानवर कोई कमाई नहीं करता, जंगल के दरिंदे कोई कमाई नहीं करते, परिंदे कोई कमाई नहीं करते, सबको अल्लाह। वही अल्लाह तुम्हें भी अपने कुदरत से और अपने फजल से महज अपनी मर्जी से बगैर कमाए हुए तुम्हारी परवरिश कर रहा है। तुम्हारा भी रब वही अल्लाह, तुम्हारे माँ बाप का रब भी अल्लाह, हत्ता कि तुम्हारी बीवी के पेट में जो बच्चा बन रहा है उसका परवरदिगार भी अल्लाह अपने कुदरत से सबको पाल रहा है। तो दुआ मांगी कि अल्लाह एक ऐसी उम्मत पैदा कर दीजिए जो पूरी रोए जमीन के ऊपर आपका कलमा लेकर के फिरने वाली हो। और फिर उस उम्मत के लिए तरबियत के वास्ते एक नबी मांगा। अल्लाह, अंबिया अलैहिस्सलाम जो आते थे उनकी तो आप तरबियत किया करते थे, लेकिन ये उम्मत नबी नहीं है, तरबियत की इसको भी जरूरत है। ये उम्मत मिजाज नबूवत पर पूरी रूए जमीन के ऊपर मेहनत करे, उसके लिए दावत की सिफात इसके अंदर पैदा हो, इसकी तरबियत के लिए एक नबी अता फरमा दीजिए। दावत की मिजाज पर इस उम्मत का लम्हा लम्हा, दोस्तों, हमारी और आपकी जिंदगी दूसरी उम्मतों के तरीके पे नहीं है। हम बिके हुए हैं, मांगे हुए हैं, लम्हा लम्हा मांगा हुआ है। तो तरबियत के लिए एक नबी अता फरमा दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी तरबियत के लिए तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम की मांगी हुई उम्मत है, मिजाज इब्राहिमी पर इसकी तरबियत कीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया। और मिजाज इब्राहिमी में सबसे पहली और बुनियादी चीज दावत की सिफात के लिए बुनियाद का दर्जा रखने वाली वो कमाल ईमान। कमाल ईमान पर इस उम्मत की तरबियत कीजिए। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। कायनात के अंदर ये जितनी चीजें बिखरी हुई हैं और फैली हुई हैं, नबातात, जमादात, हैवानात, शजर व हजर, मलाइका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, लौह कलम, हत्ता कि अल्लाह का अर्श आज़म, हमने अल्लाह के अलावा इन सब से अपने दिल के यकीन को काट करके अपने अल्लाह के साथ जोड़ लिया है। इनका कोई हमारे दिल के यकीन के अंदर और हमारे अल्लाह के यकीन, इनमें कोई इनका दखल नहीं है। हम जानते हैं कि ये सारा के सारा जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, ये सब अपनी हर हरकत और सुकून के अंदर अल्लाह का मोहताज है। और अल्लाह वो अल्लाह है जो किसी का मोहताज नहीं। ये मोहताजों की दुनिया है, फकीरों की, अपाहिजों की ये दुनिया है। हर कदम पर, हर लम्हा मोहताज, छोटी मखलूक हो या बड़ी मखलूक हो, जानवर भी मोहताज, चरिंदे और परिंदे भी मोहताज, इंसान भी मोहताज, मलाइका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी मोहताज। चूंटी जैसी हकीर मखलूक, कीड़ा, अपनी उंगली में मसल दीजिए, ये अपने पैरों के उठाने और धरने में जितना अल्लाह का मोहताज है, खुदा की कसम जिब्राइल जैसा फरिश्ता भी अपने पैरों के हिलाने में अल्लाह का मोहताज। सब मोहताज। इस मोहताज की दुनिया, मोहताजों की दुनिया के अंदर अगर कोई गनी जात है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ए दुनिया भर के इंसानों, तुम सारे के सारे नंगे और भूखे और फकीर हो, मोहताज महज हो। इस कायनात में अगर कोई जात गनी है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। एक जगह इरशाद फरमाया,
اے انسان میں نے تجھے بھوکا پیدا کیا ہے، مجھ سے روٹی مانگ، میں تجھے روٹی دوں گا۔ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ میں نے تجھے ننگا پیدا کیا ہے، مجھ سے کپڑا مانگ، میں تجھے کپڑا دوں گا۔ تو غنی ذات اللہ کی ہے، یہ کام تمہارا اپنے دل کا یقین ان ساری شکلوں سے جو محتاج ہیں ان سے کاٹ کر کے اپنے اللہ سے جوڑ لیا ہے۔ اپنے دل کا یقین اس بنیاد پر، اس تعمیر پر اپنی امت کی تربیت کیجیے۔ اس لیے کہ مزاج ابراہیمی یہی ہے۔ انہوں نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت میں بھی جبرائیل سے کہا تھا کہ جبرائیل تم کہاں آ گئے ہمارے اور ہمارے اللہ کے بیچ میں، جاؤ اپنا کام کرو، معاملہ ہمارا اور ہمارے اللہ کا ہے۔ اگر وہ آگ میں جلانا چاہتا ہے تو ابراہیم 1000 مرتبہ جلنے کو تیار، بچانا چاہتا ہے تو ابراہیم کہہ رہے ہیں اگر بچانا چاہتا ہے تو جبرائیل اتنا سمجھ لو ہمیں اپنے اور اپنے اللہ کے بیچ میں تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا جاؤ۔ اسی مزاج کے اوپر اس امت کی تربیت کی وہاں آواز لگ رہی ہے، انی وجہت وجہی للذی، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسی مزاج پر کائنات کی ہر شکل سے یقین کو کاٹا جا رہا ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی شکلیں ہیں اپنے کرنے دھرنے میں اللہ کی محتاج ہیں۔ یقین کمال ایمان، کمال ایمان کی محنت اس لیے ہے کہ یہ ساری شکلیں جتنی پھیلی ہوئی ہیں ان ساری شکلوں سے یقین کٹے، اور جب کمال یقین، کمال ایمان پر ایمان آتا ہے تو پھر یہ کائنات اس کے لیے مسخر ہوتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے، دریا جنگل پہاڑ سب مسخر ہیں، اور دعوت کی محنت کے لیے یہ قوت ایمانی، کمال ایمان، جس توحید خالص کی تم دعوت دے رہے ہو، جس اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی بات کر رہے ہو، اس اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا یقین تمہارے اپنے دل کے اندر جتنا ہوگا اتنا ہی یہ چیز اور یہ دعوت تمہاری مؤثر ہوگی دوسروں کے اوپر۔ لہذا سب سے پہلے اسی ایمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان سیکھا ہے اس کے بعد قرآن سیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پچھلے دور کے واقعات، صحابہ کی قربانیاں، الایمان یتغذا بالمصائب والمشقہ، ایمان بڑی مصیبتوں میں پلا بڑھا کرتا ہے۔ سنا رہے تھے واقعات، ابو سفیان آئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا اور بولا ہے کہ بلال تمہاری جگہ جوتوں میں بیٹھنے کی نہیں ہے، تم تو ہمارے سروں کے لائق ہو، یہاں آؤ ہمارے پاس۔ اپنے پاس بلا کر کے بٹھالا، بات ہوتی رہی، مجلس جب ختم ہوئی تو ابو سفیان نے کہا عمر تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیا ہوا؟ ہم قریش کے سردار ہیں، ہم آئے تو کوئی ہٹو بچو نہیں، بلال چاہے جو کچھ ہو لیکن غلام ہیں، ان کے لیے اتنا اہتمام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو سفیان اس وقت جو کچھ میں نے بلال کے ساتھ کیا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے تو بلال کی قربانیوں اور مشقتوں اور تکلیفوں کو دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلال کے ساتھ یہی کرتے جو میں نے کیا ہے۔ ابو سفیان کیوں بھول جاتے ہو؟ جب ہم اور تم راحت کے دن زندگی کے راحت کے دن گزار رہے تھے، یہ بلال تھا جسے مکے کی سڑک کے اوپر گلیوں میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹا جا رہا تھا اور کوڑوں سے مارا جا رہا تھا، پتھروں کے نیچے اسے دبایا جا رہا تھا۔ ابو سفیان
کوئی شفقت کا ہاتھ بلال کی طرف اٹھنے والا نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بلال جیسے لوگوں کی ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں بھی ایمان دیا ہے اور ہمیں بھی ایمان دیا ہے، ان کی قربانیوں کے نتیجے۔ یہ ایمان مکہ مکرمہ کے اندر الایمان یتغذا بالمصائب والمشقہ، یہاں دھکے کھائے ہیں، قربانیاں دی اس لیے کہ اس امت کو پوری روئے زمین پر دعوت کی محنت کے لیے صفات دعوت کے اوپر تیار کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ماں والا دل چاہیے۔ ماں دائی کے دل کے اندر اللہ کے بندوں کی اور اللہ کے مخلوق کی وہ محبت کہ جیسے ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، میرا بچہ اس کی انگلی آگ میں جلے ماں اس کو بھی برداشت نہیں کرتی، اور جب ماں اس کو برداشت نہیں کرتے تو اللہ جس کو ماں باپ سے ہزاروں گنا زیادہ محبت ہے وہ بھی نہیں برداشت کرتا کہ اپنے بندے کا اس کے پیر پہ کلہاڑی لگے اور وہ آگ میں جلے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتا۔ ماں کی محبت چاہیے، باپ کی بھی نہیں۔ باپ تو کبھی کبھی غصے میں آ کے تھپڑ مارتا ہے، مگر ماں وہ ہے کہ جو بچے کا تھپڑ کھاتی ہے اور پھر سینے سے لگاتی ہے اور چومتی ہے اس کو۔ تو ماں والی محبت چاہیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت کا بچہ کھو گیا، دوڑی دوڑی ادھر ادھر گھوم رہی ہے، ماں ہے، جگر کا ٹکڑا اس کا کھو گیا ہے، بے چین، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، یوں کپڑے ہیں، یہ قد ہے، ایسا رنگ ہے۔ جب انکار میں جواب ملتا کہ ہم نے نہیں دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کے پھر رونے لگتی بچے کے یاد کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو بچہ مل گیا تو اب اس کا حال یہ، کبھی پیشانی چوم رہی، کبھی منہ چوم رہی، کبھی ہونٹ چوم رہی، سینے سے لگا کے دبا رہی اور پھر دیکھ رہی، پھر چوم رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کی بے چینی کو آپ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد صحابہ سے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ اس ماں سے اگر یہ کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے تو کیا یہ ماں تیار ہو جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، جب اس ماں کی بے چینی کا حال یہ تھا، یہ کب برداشت کرے گی کہ اس کا بچہ آگ میں ڈالا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لے کر کے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے اس ماں سے ہزاروں گنا زیادہ محبت ہے، کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا بندہ آگ کے اندر جلے، لیکن ہم نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، اس کا کیا علاج؟ اس لیے یہ ایمان جو ماں والا، ماں کی محبت والا ہوتا ہے، یہ تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے، اس کی محنت مکہ مکرمہ کے اندر یہاں سے شروع ہوئی اور پھر مدینے میں جا کر کے ایمان کے حلقے قائم ہوئے۔ مسجد نبوی کے اندر عید کے بعد ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وفود اور قبائل آ رہے ہیں، ماذا تقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بڑائی اور کبریائی، جنت اور جہنم، حشر و نصر، یہ ساری باتیں سمجھاتے، دعوت دیتے، وہ ایمان قبول کر لیتے، پھر انہیں ایمان قبول کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حوالے کرتے، لے جاؤ اپنے ان بھائیوں کو ایمان سکھلاؤ، ایمان کی محنت سکھلاؤ، ان کو کھانا بھی کھلاؤ۔ تو ایک مجموعہ آ رہا ہے، ایمان قبول کر رہا ہے، اور صحابہ ان کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں ضیافت کے واسطے، جس کے یہاں جو کچھ ہے۔ یہ جو ہم واقعہ سنتے ہیں کہ ایک صحابی لے گئے، بچے بھوکے تھے، سلا دیا اور ان کو کھلا دیا ہے، خود منہ چلاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ تمہاری رات کی میزبانی اللہ کو بہت پسند آئی۔ اے اللہ کے رسول ہم نے تو کسی سے بتایا نہیں،
کہا تم نے جس اللہ کے لیے چھپایا تھا اسی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور ہمیں کو نہیں قیامت تک کے لیے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قیامت تک کے لیے۔ اسی زمانے میں حضرت سعد بن عبادہ رئیس انصار یہ بعض دن مدینہ منورہ میں یعنی مسجد نبوی سے 80 مہمانوں کو اپنے گھر لے کے جاتے تھے، اور جا کر کے ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی تربیت اور ایمان کے حلقوں میں بٹھا کر کے ایمان کے سکھانے کا انتظام، یہ برابر ایک طرف تو مسجد نبوی کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے، دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کے حلقے لگا رہے ہیں، اور ایمان کے حلقوں میں لگانے کے بعد پھر باہر نکل کر کے دو کو ایک کو لے کر کے ملاقاتیں کر کے اور گشت کے ذریعے سے ان کو لا کر کے اس حلقے میں جمع کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں ان ملاقاتوں کی روح جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف واعظ کر دیا جائے اور تقریر کر دی جائے، مقصود یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر آگ کے اندر جل رہا ہے تو اس کے سامنے آگ کے نقصانات کی تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اصل کام یہ ہے کہ اس جلنے والے کو آگ کے ماحول سے نکالو اور نکال کر کے باہر لاؤ، آگ بجھا کر کے اس کو صحیح سالم جگہ کے اوپر پہنچاؤ۔ ڈوبنے والے سے کہو کہ ڈوبنا برا ہے، یہ تقریر اس وقت کام نہیں ہوگی، اس وقت تو کام اس کا ہے کہ اس کو ڈوبنے سے نکالو اور خشکی ملا کر کے کھڑا کرو۔ تو لوگوں کے سامنے صرف باتوں کے کرنے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ ان کو منہیات سے منکرات سے نکالو۔ بعض جگہوں کے اوپر دوستوں ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایک جگہ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کی ایک جماعت 3 دن کے لیے نکلی، اور نکلنے کے بعد وہ جماعت جب لوٹ کر کے آئی تو اس میں ایک نوجوان پھوٹ کر کے رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا اب ہم دلدل میں اتنی گہرائی کے اندر ہیں کہ اگر آپ ہم کو رسی ڈال کر کے نکالنا چاہو تو ہم نہیں نکل سکتے، آپ ہمیں نہیں نکال پائیں گے، اس لیے کہ رسی ڈالنے کے بعد نکالنے کے اندر ہاتھوں کے اندر رسی کو پکڑنے کی طاقت ہو۔ مولانا ہم تو اتنی گہرائی میں گرے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں رسی پکڑنے کی بھی طاقت نہیں رہے گی، اب تو اگر ہمیں نکالنا ہے تو اندر آپ کو اترنا پڑے گا، آپ اتریے اور ہمیں نکالیے، امت کے اوپر رحم کیجیے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ زبانی جمع خرچ نہیں۔ تو صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو تمہیں 2 ایک کو لے کر کے ملاقاتوں میں نکلتے ہیں اور مسجد کی طرف دین کی ایک بات سیکھنے سکھانے کے لیے لاتے ہیں، اس کے اوپر اللہ پاک ہمیں ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا ہر قدم فرشتے کے پر کے اوپر ہوتا ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے حقیقتاً یہ گشت جو ہے اس کی روح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کہ اس کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گشت کر رہے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ گشت کر رہے ہیں، معاذ ابن جبل گشت کر رہے ہیں، ابی ابن کعب گشت کر رہے ہیں، صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ مسجد کے اندر گشت کر رہے ہیں، رئیس المحدثین گشت کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگوں تم یہاں ہو، مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، گشت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو ملاقاتیں اور گشت اور لوگوں کو اٹھا کر چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ اپنے اللہ کا نام لیں، اپنے اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں، یہ جو ہم اٹھا کر کے اور لوگوں کو لا کر کے حلقوں میں جوڑتے ہیں اور ان کے حلقے ان حلقوں کے اندر بیٹھ کر کے ہم اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی تکرار کرتے ہیں، اس تکرار کی وجہ سے اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب ایک بات بار بار
کانوں سے ٹکراتی ہے تو وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ یہ جو تکرار ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر کے ہوئی، اس تکرار کا عالم یہ ہے، اس تکرار کی وجہ سے اب ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے جنت اور جہنم کو لا کر کے رکھ دیا جائے تو بھی ہمارے ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ان حلقوں سے وہ ایمان بنا ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ یہ حلقے حضرت عثمان کے ایمان کا حال یہ ہے کہ اگر ایک لشکر کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو سارے لشکر کی نجات ہو جائے۔ یہ ایمان بنا، لیکن اس ایمان کے بننے کے بعد بھی مطمئن نہیں تھے۔ اس کے بعد جتنا بڑا سرمایہ ہوتا ہے خزانہ، وہ اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے رات دن بے چین رہتا ہے۔ رات کی نیندیں اڑی رہتی ہیں، پہرے دار چوکیدار لگائے جاتے ہیں، دیکھو بھائی ہمارے خزانے کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے۔ شیطان سب سے بڑا ڈاکو ہے ہمارے اس سرمایہ کا۔ بے چین، الایمان یزید وینقص، گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اس مقام پر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اپنے بارے میں اس قدر بے چین اور متفکر رہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی آہیں بھرتے اور یہ فرمایا کرتے کہ اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوا تو عمر کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے نبوت کی بات کہی گئی۔ حضرت حذیفہ سے فرمانے لگے کہ حذیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کی فہرست دی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس فہرست کو لا کر کے ہمیں دے دو، وہ فہرست تمہارے پاس رہے، البتہ اتنا ضرور چاہتے ہیں حذیفہ کہ تم اس کو پڑھو اور پڑھ کر کے دیکھو اور ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ اس فہرست میں کسی منافق کے ساتھ عمر کا نام تو نہیں آ رہا۔ یہ ہے رات دن بے چین رہنے والے لوگ۔ غزوے کے زمانے میں جب قادسیہ کے اندر اللہ کے بندے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دے رہے تھے تو یہاں مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر نماز کے عالم میں ایسا روتے تھے کہ آخری صف میں ان کے رونے کی آوازیں صحابہ سنا کرتے تھے۔ ایسے بے چین، لیکن ایمان کے بارے میں دیکھو تو صحیح، کسی منافق کے ساتھ عمر کا نام تو نہیں آ رہا۔ تو ہم یاد کریں یہ ایمان بنا ہے ان ایمان کے حلقوں سے، اور ایسی محنت کی ہے ان ایمان کے حلقوں پر۔ صحابہ کے گھروں کے کمائیوں کے نقشے ٹوٹ گئے، ہر گھر کے اندر فاقہ داخل ہو گیا، گھروں کے اندر سے صحابہ کے رونے کی آوازیں، بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، حضرات حسنین کو اپنی گود میں لے کر کے کہا کہ بیٹا ہماری زبان اپنی زبان دے کر کے اس زبان کو چوس کر کے اپنی حلق تک کرو۔ نبوت کے گھر کے اندر حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ بیٹی سنا تم بیمار ہو، ہم دیکھنے آ رہے ہیں، پردہ کر لو، ہمارے ساتھ عمران بن حسین قریشی صحابی ہیں۔ اندر سے کہلا دیا کہ اللہ کے رسول آپ چلے آئیے، ہمارے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ نبی کے گھر میں چادر بھیج دی، اندر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، بخار کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے کمزوری اتنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے، تیزی سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے گلے لگایا، سینے سے لگایا، اور اللہ کا وہ نبی جو طائف کے میدان میں پتھروں کے کھانے کے بعد بھی نہیں رویا تھا، آج بیٹی کو سینے سے لگا کر کے زار و قطار رو رہا ہے۔ قربانیوں پر ایمان بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس امت سے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا کام لیا جانا ہے، اس کے اندر صفات دعوت پیدا ہوں، اور جن محبت اور جن اخلاق سے دعوت کی بات کہی جائے وہ چیز ان کے اندر پیدا ہو جائے،
اور یہ ان میں محنت کرائی گئی کہ حجاز کے اندر مکے کے علاقے میں جیسے سخت لوگ تھے دوسری جگہوں کے اوپر ملنا مشکل ہے. تم بڑے تیر انداز ہو، ہم اپنے غلام کو اس ستون میں باندھ دے رہے ہیں، تم اپنے تیر کے ذریعے سے ہمارے غلام کی داہنی آنکھ کی پتلی کے اوپر تیر مار دو تو ہم تمہیں 200 برس پرانی شراب پلائیں گے. تیر مارا جا رہا ہے، غلام تڑپ تڑپ کر کے جان دے رہا ہے، یہ 200 برس پرانی شراب پی رہا ہے. اس ماحول میں پلنے والے لوگ، ان کے اندر وہ محبت اور وہ الفت جو ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ان کے اندر وہ محبت پیدا ہو جائے. دعوت کی صفات فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. یہ صفات فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، ان صفات پر تربیت دینے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی تربیت کے واسطے اللہ نے بھیجا. اس مزاج کے اوپر اس امت کی تربیت فرمائے. آپ نے جو دوستوں تربیت کی ہے اور جس مزاج دعوت اور صفات دعوت کے اوپر ان کو لا کے کھڑا کیا ہے، کانت حیاتہم لحیات الدین وکانت مماتہم لحیات الدین. ایک ایک فرد ان میں سے زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے، اور ان کی موتیں بھی اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے. ایسی تربیت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس کے لیے دھکے کھائے، قربانیاں دی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں، امتی نہیں خود بھی برداشت کر رہے ہیں. صحابہ خود کہنے لگے کہ آپ اجازت دیں ہم چبوترا بنا دیں. آپ نے فرمایا تم چبوترا بنانے کی بات کر رہے ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ میری امت میری گردن کو رونتی ہوئی گزر جائے. تربیت کی جا رہی ہے، قوت اور محبت ماں والی وہ ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے. ایسی محبت. یہ صرف لفظ جہاد کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں فہم و ادراک عطا فرمائے. اس کا مطلب ہلاکت نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے. تفصیلات ہم پڑھیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو غزوہ ہوا ہے، اس غزوے کے اندر بھی حالت یہ تھی کہ خالد ابن ولید ایک طرف یہ سپہ سالار ہیں ایمان والوں کے، اور ایک طرف سپہ سالار جرجہ ہے یرموک میں روم کی فوج کا سپہ سالار، سونے میں غرق، سارے اوزار اسلحے سونے کے، خوبصورت جوان مضبوط. خالد ابن ولید ادھر کھڑے، ادھر وہ بڑے محبت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت جسم ہے. ابھی جب جنگ شروع ہوگی، تلواریں چلیں گی تو اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زمین میں گرے گا، خاک و خون میں ہوگا. یہیں تک نہیں بلکہ مسئلہ آگے کا ہے کہ سانپ اور بچھوؤں میں اور جہنم کے خون اور پیپ کے اندر ہوگا. کیا بنے گا اس کا اندر سے درد کہ اللہ پاک اس کے خوبصورت جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. جس سے ماں چاہتی ہے ہمارا بچہ آگ میں جلنے سے بچے، یہاں دائی اس کے اندر کی بھی طلب یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ جہنم کی آگ سے اور جہنم کے اللہ کا عذاب سے بچ جائے. دیکھتے رہی، نظریں اٹھتی رہیں، گرتی رہیں، لیکن محبت کی نظر میں تاثیر ہوتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر ہوتی ہے. تاثیر ہوتی جو اثر کیے بغیر نہیں رہتی. بار بار نگاہیں ٹکرائی. آخر حضرت خالد ابن ولید سے رہا نہیں گیا، پکارا جرجہ ذرا یہاں آ جاؤ.
اچھا ابھی چونکہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی لہذا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، پہلے کوئی تلوار اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، ہر ایک معمول محفوظ، یہ ادھر گئے وہ ادھر گئے، جرج آ گیا بلا تکلف اور یوں آئے دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں مل گئی۔ اس نے پوچھا خالد تم نے ہمیں بلایا ہے؟ ہاں جرجا ہم نے تمہیں بلایا ہے۔ خالد تم جانتے ہو یہ میدان جنگ ہے، یہاں باتیں زبان سے نہیں تلوار سے ہوا کرتی، یہاں تم نے ہمیں بلایا؟ ہاں جرجا ہم نے بلایا۔ تلوار جب چلے گی اس کی زبانوں سے کام جب شروع ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا، ابھی تو کوئی تلوار کا مسئلہ نہیں۔ دعوت دی، سمجھایا۔ خالد نے کہا کہ جرجا ہم بڑی دیر سے یہ سوچ رہے تھے کہ تمہارا یہ سر سے لے کے پیر تک کا خوبصورت جسم سونے میں ڈھکا ہوا ہے، ایسا حسین و جمیل، توانا اور تندرست، ابھی جب تلواریں چلیں گی اور تلواروں کی جھنکار ہوگی یہ جسم تمہارا اتنا خوبصورت خاک و خون میں تڑپ رہا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جہنم کے سانپ اور بچھوؤں کے اندر تمہارا یہ جسم ہوگا، کیا بنے گا تمہارا؟ ہم اس کو بار بار سوچ رہے تھے کہ کاش یہ جسم تمہارا جہنم کے خون اور پیپ سے بچ جائے اور سانپ اور بچھوؤں سے بچ جائے، کاش کہ تم ایمان قبول کر لیتے۔ متاثر ہوا۔ میدان جنگ میں تلواروں کے ماحول میں دعوت کی بات کی جا رہی ہے اور ہم تلوار کے علاوہ دعوت کی بات کوئی سمجھتے ہی نہیں، یہاں بات کی جا رہی ہے اس میدان کے اندر۔ اس نے بہت غور سے سنا اور سننے کے بعد یہ کہا کہ خالد یہ بتاؤ تم جانتے ہو کہ ہم سپہ سالاروں کی زندگی عورت، شراب اور کباب اور تلوار اس کے اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ شراب اور کباب کے اندر ہے، یہ بتاؤ کیا اب اس کے بعد بھی ہم اگر ایمان قبول کر لیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ خالد ابن ولید نے فرمایا کہ ہاں جرجا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لے گئے اپنے خیمے کے اندر، نہلایا دھلایا، نفل نماز پڑھائی، 2 رکعت، ایمان قبول کرایا۔ اس کے بعد جرجا اسی انداز میں پھر باہر آیا۔ وہاں تو رومی یہ سمجھ رہے تھے کہ خالد نے قتل کر دیا، لے جا کے کون سا جادو کیا ہے، لیکن جب دیکھا کہ باہر آ گیا تو مطمئن ہوئے۔ پھر جرجا ابھی تک جو رومیوں کا سپہ سالار تھا، جب جنگ شروع ہوئی ہے تو ایمان والوں کی طرف سے لڑا ہے، جہاد میں شریک ہوا ہے، تھوڑی دیر جہاد کرنے کے بعد پھر یہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ میدان جنگ اور جہاد کا وہ جوان ہے اور وہ شہید ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایک نماز بھی پڑھے بغیر سیدھے جنت میں چلا گیا ہے۔ یہ دعوت کی محنت، ماں والا دل جس کو میں نے کہا تھا کہ ماں والا دل چاہیے ہے، یہاں صرف تلوار ہو تو بالکل آخری درجے کی چیز، آخری درجے میں ہے، پہلے دعوت ہے پھر جزیہ ہے، اور جزیے سے بھی مراد یہ ہے کہ تم ہمارے جس بات کو تم زبان سے نہیں سمجھ پائے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے سمجھ لو، ورنہ پھر آخری، اور اس کے اندر بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ تو اس لیے ماں والا دل چاہیے۔ دعوت کی اس محنت کے لیے ان صفات پر امت کو پیدا کیا، جب امت کو تیار کیا جا رہا ہے، یہ امت پوری دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے والی بنے۔ روز اول سے اس کی تربیت اور پرورش اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں نکل کر کے قربان ہونے کے لیے تھی، پرورش روز اول سے کی جا رہی ہے۔ لہذا ذہن میں فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کے، مائیں اپنے بچوں کو، حضرت خنسا اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، 4 بچے شہید ہو رہے ہیں، ایک کا ایک ہی بچہ ہے، اس کو سمجھایا جاؤ اللہ کے راستے میں، ہم نے تمہاری پرورش اس لیے نہیں کی کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنو، ہمارے لیے ہمارا اللہ بہت کافی، تم تو جاؤ
ہم نے تمہاری پرورش اس لیے کی ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر اگر کوئی وقت آئے تو یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہو یا پھر تمہاری جانیں چلی جائیں. ترغیب دے کر کے ماں نے ایک اکیلا بیٹا بھیج دیا. جاؤ. بیٹا بھی خوشی خوشی, جان دینے کا شوق, جذبہ. آج تو ہم 4 مہینے میں جان بچاتے ہیں, وہاں بچے چھوٹے چھوٹے پنجے کے بل کھڑے ہو کر کے شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے. پنجے کے بل کھڑے ہو کر کے ہمیں بھی شامل کر لیا جائے. تو اب ماں نے تیار کر دیا کہ جاؤ بیٹا. گئے, جہاد ہوا, اللہ نے ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمایا, یہ گرفتار ہو گئے. اس نے جس کے ہاتھ گرفتار ہوئے تھے اس نے عیسائیت کی پیشکش کی, انکار کر دیا. دولت کا لالچ دیا, شادی کا لالچ دیا, حکومت کا کچھ بھی کرو, ساری سلطنتیں ہمارے حوالے کر دو. ایک لمحے کے لیے ہم پلک جھپکنے کے واسطے بھی تیار نہیں. دیکھا نہیں مانیں گے تو اس نے ایک تلوار ماری اور ایک ہاتھ کٹ کر کے علیحدہ گرا. پھر سمجھایا, انکار کر دیا. دوسری تلوار ماری, دوسرا ہاتھ کٹ گیا. دونوں پیر کاٹ دیے, پیٹ پھاڑ دیا, دونوں آنکھیں نکال لی, لاش کی خرابی کر دی. اللہ قبر کو نور سے بھر دے. ایمان بچایا ہے, جان دے دی. ایسی تربیت تھی جو مائیں اپنے بچوں کی کیا کرتی تھی. پتا چلا ماں کو کہ اللہ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی مگر تمہارا بچہ شہید ہو گیا ہے. اور یہ حالت جو ہاتھ پیر کاٹنے کی یہ کچھ بیان کی کہ نہیں کی, ماں کو یہ پتا چلا کہ جب بچہ شہید ہو گیا تو کہنے لگی کہ بیٹا تم ذرا ہم کو ہمارے بچے کو چل کے دکھلا دو, ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچے, ہمارے بچے کا آخری انجام ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخری انجام اس کا کیا ہوا ہے. اب صحابہ نے ان کو تسلی دی. عورت ذات ہے, کہاں جائیں گی, پریشان ہو جائیں گی, برداشت نہیں کر پائیں گی. تسلی دی. حوروں کی گود میں ہے, جنت کی نہروں میں ہے, باغات میں ہے, تسلی دے رہی ہے. اور کہا ہمیں سب کچھ معلوم بیٹا, یقین ہے, ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا آخری انجام دیکھ لیں. ہم نے کوئی نیت کی تھی اپنے بچے کے بارے میں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری وہ نیت پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لے کے گئے, کپڑا ہٹایا, ماں سامنے کھڑی ہے, کپڑا ہٹایا, آنکھیں نکلی ہوئی, پیٹ پھٹا ہوا ہے, دونوں ہاتھ علیحدہ پڑے ہوئے ہیں, دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں. دیکھتی رہی اور دیکھنے کے بعد انگلی سے اشارہ کیا, بیٹا میں نے تجھے اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا کہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, پیٹ پھاڑا جائے, آنکھیں نکالی جائیں. اسی دن کے لیے اسی آرزو میں تجھے دودھ پلایا تھا کہ کل قیامت کے میدان میں جب تو اللہ کے سامنے اپنے کٹے ہوئے اعضا کو لے کر کے کھڑا ہو تو تیری ماں بھی تیرے ساتھ سرخرو ہونے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے. مائیں اس انداز پر شروع سے ہی تربیت کہ ہماری زندگی اللہ کے دین کے لیے, کانت حیاتہم لحیات الدین وکانت مماتہم لحیات الدین. اس بنیاد پر اس امت کی تربیت, اقامت دین کی محنت. حضرت ابراہیم نے مانگا, نبی تربیت کے لیے مانگا, اس امت کو پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے کلمے کو لے کر کے پھرنے کے لیے مانگا. اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے میں اس امت کو پیدا کیا ہے. اور وہ دین کی محنت, وہ انداز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام پر محنت, بیرونی سفر کر کے محنت, وہی انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں صبح سے شام تک دھول ڈالی جا رہی ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, گرد تھوکا جا رہا ہے. حضرت زینب پیالہ ہاتھ میں لے کر کے منہ دھو رہی ہے, رو رہی ہے. آپ تسلی دے رہے, میری بیٹی رو نہیں, اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے سے مت گھبراؤ. تمہارا باپ وہ دین دے کر کے بھیجا گیا ہے کہ جو ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہو کر کے رہے گا. ولو بعز عزیز
اور بذل ذلیل. وہاں سے مکہ سے نکل کر کے طائف گئے تو وہاں طائف والوں نے جو کچھ کیا سب سامنے ہے. تو وہی ابراہیم علیہ السلام والی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب پر اس امت کی تربیت کی. اس کے بعد اللہ نے آج یہ کام دیا ہے کہ مقامی محنت بھی ہے. صبح سے شام تک گشتوں اور ملاقاتوں کے ذریعے سے عمومی گشتیں، خصوصی گشتیں، ملاقاتیں ہیں، تشہیریں ہیں، اور پھر تقاضا پیدا کر کے، یہ نہیں کہ تقاضا ہے، تقاضا پیدا کر کے پھر دنیا کے ملکوں کا سفر. پوری ترتیب وہی چل رہی ہے. اللہ رب العزت دوستوں اور بزرگوں، جن ہمارے بڑوں کے ذریعے سے یہ مبارک دولت اور مبارک کام ہمیں ملا ہے، جن کے آنسوؤں کے قطرات آج دلی والوں تمہاری اس سرزمین کے اوپر جن کے آنسوؤں کے قطرات جذب ہیں، ان آنسوؤں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود کھڑے ہو جائیں کہ اب یا تو ہماری زندگی اللہ کے دین کے لیے اور یا پھر ہماری موتیں بھی اللہ کے دین کے لیے. کانت حیاتہم لحیات الدین. ہم ان میں سے ہیں کہ خنجر سینے پہ لگ رہا ہے اور ہماری زبان سے کہا جا رہا ہے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کتنا خون پسینہ اور کتنی قربانیاں اور کتنی مشقتیں ہیں، جن مشقتوں سے یہاں تک یہ کام پہنچا ہے. جنازہ گھر پہ رکھا ہوا ہے اور تشکیل ہو گئی. جا رہے ہیں حضرت، آپ نے کہہ دیا تو ہم جا رہے ہیں. وہ اتنا کر دیجئے کہ ہمارے گھر پہ کسی کو بھیج دیجئے، ہماری بیٹی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہ نماز پڑھا کر کے تدفین کا انتظام کر دیں. اور یہ یہیں سے نکل گئے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اب تک کی لغزش اور غفلت کو اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اب تو طے کرو کہ دین کی نسبت پر اس دلی کے ایک ایک گھر کو خالی کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں سے کہا تھا کہ مدینے والوں، مدینہ تمہاری قیام گاہ نہیں ہے، وطن مت سمجھو، تھوڑی دیر کی آرام گاہ ہے. جیسے جانور چلتا چلتا مسافر جانور چھوڑ دیتا ہے، چر لیتا ہے، یہ لیٹ کے آرام کر لیتا ہے، پھر بیٹھ کے چل دیتا ہے. مدینہ ایسے ہی ہے تمہارے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آرام گاہ ہے. تمہیں دنیا کے اندر آرام وہ قیام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں مستقل نقل و حرکت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ابھی یہاں ہے تو ابھی وہاں ہے، اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے. اب تک دوستوں اور بزرگوں اس سلسلے میں جتنی غفلت ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرمائے. اب تو نیت اس بات کی کر لو کہ ہم میں سے ہر ایک اس وقت طے کرو، ہم میں سے ہر ایک 4 مہینے ہر سال اللہ کے دین کے لیے، اور جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ 5 مہینے کے لیے پوری دنیا کے ملکوں کے لیے طے کرو کہ ہم اس وقت تک محنت کریں گے یا تو اللہ کا کلمہ پوری دنیا کے اندر زندہ ہو اور اللہ کا دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کے بعد جس کو پہنچایا تھا، ہم ان کے آنکھوں سے نکلے ہوئے ایک ایک آنسو کے اوپر اپنی جانیں قربان کریں گے اور طے کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہو. اس کے لیے سب کھڑے ہو کے تیار ہو جاؤ کہ سب کے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اور ترتیب وار اپنے ناموں کو لکھواؤ. ہماری تشکیل کی جماعتیں جہاں کہیں بھی ہیں وہاں نام لکھیں، اور نام لکھائے بغیر کوئی نہ بیٹھے اور نہ جانے پائے. سب کے سب نام لکھاؤ. اللہ پاک اس اجتماع کو مثالی اجتماع بنائے، اور ایسی بھرپور تشکیل کے بعد پھر ہمارے حضرت کی دعائیں ہم سب کے لیے اور پوری امت کے